نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا چوتھا دن ہے اور سبق نمبر 4 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ آج کے سبق میں سحری اور افطاری کی چند بنیادی مسائل انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کھانا سنت اور باعث برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہیں، تو لہٰذا سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اس کو کھانا وغیرہ اس کا دل نہ چاہے، تب بھی وہ اس سنت کے اوپر اس طریقے سے عمل کر لے کہ وہ سحری کے وقت 1-2 کھجور کھائے یا 1-2 گھونٹ پانی پیے یا ایک آدھا پان وغیرہ استعمال کرے، تب بھی یہ سنت جو ہے اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور اسے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر کے سارے افراد سحری سے رہ گئے اور صبح صادق کے بعد وہ بیدار ہو گئے، تو ایسی صورت میں بھی ان کے لیے روزہ رکھنے کا حکم ہے اور وہ روزہ رکھیں گے۔ اگر انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو سارے کے سارے گناہگار ہوگی اور یہ نہایت کم ہمتی کی بات ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی شخص سحری سے رہ جائے تب بھی جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور وہ روزہ رکھے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی آنکھ رات کو دیر سے کھلی اور وہ یہ سمجھا کہ ابھی رات باقی ہے حالانکہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں اس نے کچھ کھایا یا پیا اور بعد میں اسے معلوم ہوا کہ صبح صادق تو ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں اس کا یہ روزہ نہیں ہوا، بعد میں اس روزے کی وہ قضا رکھے گا، البتہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر مغرب کی یعنی وقت سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے کہیں اذان ہو گئی یا کسی نے یہ سمجھا کہ ابھی مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور اس نے کچھ کھایا پیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور بعد میں اس روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے اور اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ البتہ سورج غروب ہونے تک وہ کچھ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، بلکہ وہ روزے کو مکمل کرے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سحری کھاتے وقت یعنی وقت ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں کھانا پینا فوراً بند کرے اور یہ سمجھنا کہ جب تک اذان ہو رہی ہے اور جب تک پیالہ ہاتھ میں ہے یا کچھ کھانا وغیرہ ہاتھ میں ہے تب تک وقت باقی ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ لہٰذا جب بھی سحری کا وقت ختم ہو جائے یعنی صبح صادق کا وقت ہو جائے تو ایسی صورت میں بالکل کھانا پینا وغیرہ سب کچھ بند کرے اور اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ اذان جو ہے وہ صبح صادق کی بعد ہوتی ہے، اس لیے اذان کا انتظار نہ کرے بلکہ اپنے پاس ایک نقشہ رکھے اور اپنی جو گھڑیاں ہیں وہ معیاری وقت کے مطابق رکھے۔ جب بھی نقشے کے مطابق وقت پورا ہو جائے بلکہ وقت سے 3-4 منٹ پہلے جو ہے سحری وغیرہ کھانا وغیرہ بالکل بند کرے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنی دیر ہو گئی کہ کسی کو صبح ہو جانے میں شبہ ہو گیا، یعنی ابھی اسے شک شبہ ہے کہ ابھی صبح صادق ہو چکی ہے یا صبح صادق نہیں ہوئی ہے اور اس کے پاس معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کھانا پانی پینا یہ مکروہ ہے۔ پھر اگر اس نے کچھ کھایا پیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ صبح صادق تو ہو چکی تھی، تو اس روزے کی قضا رکھنا بھی اس کے اوپر واجب ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر اسے معلوم نہیں ہوا تو ایسی صورت میں قضا روزہ رکھنا تو واجب نہیں ہے، البتہ اگر احتیاطاً رکھ لے تو بہتر ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو رات کے وقت احتلام ہوا یا وہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا اور وہ ایسے وقت اٹھا کہ اسے غسل کرنے کا وقت نہیں تھا، تو ایسی صورت میں وہ ہاتھ دھوئے، منہ دھوئیں اور چہرہ دھوئے اور جو ہے اس وقت سحری وغیرہ کھائے۔ سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد بھی اس کے لیے غسل کرنا یہ جائز ہے، لہٰذا حالت جنابت میں وہ روزہ شروع کر سکتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا بھی مستحب ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس نے درمیانی رات میں کچھ کھایا پیا یا اس نے مکمل کھانا کھایا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صبح صادق سے کچھ وقت پہلے چائے پیے یا پانی پیے یا تمباکو وغیرہ یا آدھا پان وغیرہ استعمال کرے، تو اس سے بھی
اسے آخری وقت میں سحری کھانے کا ثواب ملے گا، اور سحری میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ صبح صادق ہونے میں شبہ بڑھ جائے، اس لیے نقشے کے مطابق نقشے سے کچھ وقت پہلے جو ہے اس وقت تک کھانا پینا وغیرہ اس کا اہتمام کرے، اور پھر نقشے کے مطابق تقریباً 3-4 منٹ پہلے روزہ بند کرے، تو یہ تاخیر کرنا بھی سحری میں مستحب اور بہتر ہے۔ یہ سحری کے متعلق چند مسائل تھے۔ اگلے کلپ میں انشاءاللہ افطاری کے متعلق چند مسائل بیان کرتا ہوں۔